کہا جاتا ہے کہ پڑھو گے لکھو گے تو ہوگے نواب، کھیلو گے کودو گے بنو گے خراب۔ آج ہم آپ کو ملوانے والے ہیں ایسے ہی کامیاب لوگوں سے کہ جنہوں نے اب ایک بڑا حیران کن تجربہ کیا ہے کپاس کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ جامعہ کراچی میں کچھ سٹوڈنٹس نے ایک سال میں کپاس کے 3 بار پیداوار کرنے کا کامیاب تجربہ کیا۔ اس تجربے میں کن باتوں کا خیال رکھا گیا ہے آپ کو پہلے ایک رپورٹ دکھاتے ہیں، پھر کچھ پروفیسر صاحبان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس تجربات اور ان چیزوں کو ریسرچ کو ہیڈ کر رہے تھے، ان سے اس پہ بات ہوگی اور آج ہم بات کریں گے ان تجربات کے حوالے سے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہد منصور صاحب موجود ہیں، سینئر ایڈوائزر جامعہ کراچی سے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ اور ڈاکٹر محمد عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، ان سے بھی بات کریں گے کہ یہ ساری ریسرچ ہے اس پہ ان کا کتنا حصہ اور کس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خدیجہ رحمان صاحبہ جو ریسرچ اسکالر ہیں، ریسرچ میں بھرپور تھے، ان سے بھی پوچھیں گے۔ انہوں نے ایک بڑی زبردست قسم کی چیز مجھے بتائی ہے کہ یہ کر رہی ہیں جنجر پہ، یعنی کہ ادرک پر ریسرچ، یہ پاکستان میں کس طرح سے یہ ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ یہ بڑی ایک ضروری بات ہے کیونکہ خواتین جب یہ شو دیکھ رہے تھے وہ بل بنواتی نا سبزی سے، تو وہاں وہ بل میں 1000 روپے بناتے ہیں تو پتہ چلتا ہے 600 روپے کی تو ادرک کا بل ہے، تو باقی سبزی کے 400 روپے کا بل ہے۔ تو یہ کیسے پاسبل ہے، ہم ان سے بات کریں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں، یہ ایک ہی بار ہوتی تھی، ہم تو پنجاب میں دیکھتے تھے ہماری فصل میں ایک بار ہی کپاس ہونی، یہ 3 بار کپاس کیسے ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا ہے۔ بیسیکلی یہ کہ یہ ہمارا ایک یہ تجرباتی ایکسپیریمنٹل ورک ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم ڈیفینیٹلی جو پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ ہے ٹیکسٹائل جی، اور اس میں اس کی جو ڈپینڈنس ہے وہ کاٹن پر ہے، اور کاٹن ہم لوگ جو ہے پاکستان میں پروڈیوس کرتے ہیں، اور لیکن اس کے علاوہ کچھ بہت ہی جو ہائی کوالٹی پروڈکٹس بنانے کے لیے ہمیں آرگینک کاٹن کی ضرورت پڑتی ہے جو ہمارے یہاں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں لگائی جا رہی ہے۔ اب اس میں ایک ایشو تھا پیورٹی آف سیڈ کا، تو اس کو ہم نے ٹیکل کرنے کے لیے ایک تو یہ کیا کہ وہاں پہ وزٹ کیے پورے بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، اور وہاں سے جو سیڈ تھا وہ یہاں پہ لے کر آئے۔ تقریباً 80 کے قریب ہمارے پاس ورائٹیز یا جینو ٹائپ موجود ہیں۔ اچھا، اب ان میں یہ تھا کہ کس طرح سے اس کو فاسٹ ٹریک کیا جا سکے۔ اب فارچونیٹ یہ ہوا ہے کہ کراچی کا موسم بڑا مائلڈ رہتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ سردی بھی یہاں بہت ہلکی سی آتی ہے، اور تو ہم نے یہ کیا کہ پہلے دسمبر میں لگایا اور اس کے بعد پھر اپریل میں اس کو ہارویسٹ کر دیا۔ آئیڈیا یہ تھا کہ ہم اس کو پیوریفائی کر سکیں۔ پھر اس کے بعد دوسری دفعہ لگایا اور تیسری دفعہ اور تینوں دفعہ جو ہے الحمدللہ کامیابی سے ہم نے وہ سیڈ حاصل کر لیا۔ اب ایک تو یہ ہے کہ اس میں لیکن باقی ملک میں موسم بڑا مختلف ہوتا ہے۔ جی جی جی، اب یہ میری بڑی پرانی خواہش تھی کہ کوئی ایسا سیٹ اپ بنے جہاں پہ ہم آف سیزن بھی لگا سکیں اور جس میں ہمارا خرچہ کم ہو۔ اب دیکھیں اگر اس موسم میں اگر آپ نے پنجاب میں لگانی ہے کاٹن تو آپ کو گلاس ہاؤس کرنا پڑے گا، اس میں ہیٹنگ کرنی پڑے گی، اس میں لائٹس استعمال کرنے کی۔ کراچی میں ایک موسم اس طرح سے مائلڈ رہتا ہے، صحیح، یہ پاسبل تھا۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم یہ ایک ڈیمانڈ ڈریون ریسرچ تھی، یعنی کہ ایک تو یہ تھا کہ آپ اس میں پرائیویٹ سیکٹر نے بھی ہماری بڑی ہیلپ کی، خاص طور پہ ٹیکسٹائل جو کراچی کے میں ہیں بہت بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور اس سے یہ ہوا کہ ہم اس کو جو پیورٹی کا ایک کئی سالوں سے جو سلسلہ چل رہا تھا کہ پیورٹی کا سیڈ کا، تو وہ الحمدللہ ہم نے بہت جلدی سے اچیو کیا، اور اس میں پھر ہماری جو ٹیم تھی، خاص طور پہ کبھی بھی کوئی کام نہیں ہوتا، اس کے علاوہ بھی اس شو میں تو اتنے زیادہ لوگ نہیں آ سکتے تھے، تو بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو مختلف ہمارے کولیگز ہیں تو اس میں ہیلپ کرتے رہے۔ اس میں ایک اور چیز جو گورنمنٹ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوگی وہ یہ ہے کہ یہ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں، اور مطلب کراچی اور کراچی کے اطراف میں جو زمین ہے اس کو اس پرپس کے لیے استعمال کیا جائے تاکہ جو ہمارا کاٹن کی جو بریڈنگ کا ٹائم ہوتا ہے تقریباً 8 سال لگتے ہیں، جی، تو اگر یہ یہاں پہ تجربات کیے جائیں تو تقریباً 2.5 سے 3 سال میں یہ ایک نئی ورائٹی آ سکتی ہے۔ اب دوسرا اہم جو مسئلہ ہے کاٹن میں وہ یہ ہے کہ اس کی کوالٹی، جی، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کوالٹی، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ہمیں اس کی دیکھنا ہے کہ اس کی فائبر کیسا ہے، اس کی کوالٹی آف فائبر میں ہوتی ہے، اس کی لینتھ ہوتی ہے فائبر کی، اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، اور اس کا فائننس، یہ سارے جو ہے یہ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کیونکہ بہت بڑی بڑی مشینیں ہیں۔ وہ تو ہمارے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہماری کاٹن جو ہے وہ شاید اتنی کوالٹی وائز بہت بہتر نہیں ہے، ہمیں تو آج بھی کوالٹی کاٹن جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑ رہی ہوتی ہے،
یہ ٹیکسٹائل سیکٹر کہتا ہے کہ یہ کاٹن، تو کیا کوالٹی وائز اتنی یہ بہتر ہوگی؟ جی بالکل، جو میرا تجربہ تھا بہت ہی حیران کن میرا امپریشن یہ ہے کہ ہم لوگ جو خاص طور پہ بلوچستان میں جو لگا رہے ہیں، کیونکہ یہ نئے ایریا ہیں، موسم جو ہے بڑا سازگار ہے، تو وہاں پہ جو کوالٹی آف کاٹن آتی ہے وہ بہت اچھی آتی ہے. اور میرا خیال ہے مزید اس میں اگر کام کیا جائے تو بہت ایزیلی جو ہے اس کو ریپلیس. ایک اور اچھی بات پاکستان کی اس میں فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے نا وہ چیزیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے فیسیلیٹیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور میرا تو سب سے زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ تو ادرک میں. لیکن ایک چیز میں اس پہ کہ ٹیکنیکل کیا سپورٹ ہوتی ہے، اس سے پہلے ایک چیز میں خدیجہ آپ سے آغاز کر لیتے ہیں. یہ آپ کر رہی ہیں ادرک پر، جنجر پر ریسرچ، کیا اس میں ریسرچ آپ نے کرنا ہے؟ وہ تو سالن میں ہوتی ہے، قہوے میں ہوتی ہے، ان چیزوں میں ہوتی ہے، ریسرچ میں کیا ہوگا؟ یہی تو بیسک بات ہے کہ جو جنجر ہے نا اس کی ڈومیسٹک مارکیٹ بہت زیادہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ پاکستان میں جو ہے جنجر یہاں پر گرو نہیں کرتے، اور ہم لوگ جو جنجر ہے وہ موسٹلی امپورٹ کرتے ہیں، تو اس سے ہمارا آپ کو پتہ ہے. نہیں تو کیوں، مطلب زمین ہماری نہیں ہے، ہمارا کیا ایسا ہے، کیوں نہیں کرتے؟ ایکچولی بہت سارے لوگ نے ٹرائی کیا لیکن اتنا سکسیزفل ان کا جو ہے ایکسپیریمنٹ نہیں رہا. یہاں سندھ کے کچھ ایریاز ہیں وہاں پر فارمرس نے لگانے کی کوشش کی لیکن ان کی پروڈکشن ویسی نہیں ہے، آؤٹ کم ویسا نہیں آتا. تو ہم لوگ نے یہاں کراچی یونیورسٹی میں ہی ICCBS کے ویسینٹی میں ہی ہم نے یہاں پہ جنجر پہ ایک کامیاب تجربہ کیا ہے. ہم نے اس کو آپٹیمائز کیا ہے، مطلب ہم نے ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹ لگائے جس میں ہم نے یہ چیک کرنا تھا کہ جنجر بیسٹ کن سچویشنس میں گرو کرے گی، اس کو ٹیمپریچر کیا چاہیے، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہے. تو وہ ایک بہت سکسیزفل تھا، تو ہم اس کو آگے اب لے کے چلیں گے. ہم اس کو نیکسٹ پلان کریں گے کہ اب اس کی اسٹریٹجی مطلب وہ بڑا بڑا جنجر بن جائے گا جو آپ بازار میں ملتے ہیں نا، بڑے ویسے خوبصورت سا پھولا پھولا سا، وہ اچھا جنجر ہوتا ہے نا. جی تو لائک مطلب کہ ویسے فریش ہوگا اور آپ کو اپنے مطلب پاکستان میں ہی اویلیبل ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے اس کی سستا بھی ہوگا، سستا بھی ہوگا کیونکہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، تو اس کی آپ کو پتہ ہے مارکیٹ ویلیو کتنی زیادہ ہے. اتنی تو کسی بھی سبزی کی اتنی ہائی کاسٹ نہیں آتی جتنی ہم جنجر لینے جائیں تو ہمارا بل بنا دیتے ہیں کیونکہ ساری امپورٹ ہو رہی ہے. تو آج تک یہ کیوں نہیں ہو پایا کہ یہ جنجر جیسی ایک بڑی نارمل چیز ہے جو روزانہ استعمال ہوتی ہے، تو کیوں نہیں ہم اس پہ تجربہ کامیاب کر پائے کہ پاکستان میں یہ ہو؟ ایکچولی جو ہمارے مطلب دیکھا جائے تو اس پہ اتنا زیادہ فوکس گیا نہیں لوگوں کا، وہ اور چیزوں پہ ان کا فوکس تھا، جنجر پہ ان کا اتنا زیادہ فوکس نہیں تھا. ان کو لگتا تھا کہ چلیں جی امپورٹ ہو رہی ہے، لیکن اب اس کی کیونکہ اس کی ویلیو بہت ہائی ویلیو جنجر ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی میڈیسنل ویلیوز بھی بہت زیادہ ہے. تو اب جو ہے لوگ چاہ رہے ہیں کہ جتنا ہم اس کے لیے پے کرتے ہیں ہم اسی کو جنجر کو یہاں پہ آپٹیمائز کر کے پاکستان میں ہی گرو کریں اور پاکستان میں اس کی پروڈکشن ہو، اور ہم اپنے فارمرس کو پرووائڈ کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ کس انوائرمنٹ میں اس کو کون کون سی چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں، ٹیمپریچر کیا ہے یا سوائل ریکوائرمنٹ جو بھی ہوتا ہے، تو اس میں وہ اس کو سکسیزفلی جو ہے گرو کریں اور ہم پاکستان میں ہی اس کی پروڈکشن. تو آپ کا جو آپ کی ریسرچ ہے، آپ کا تجربہ کتنا کامیاب ہوا ہے کہ اب ہم اس کو کب تک کمرشل بنیادوں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان یہ کر لے؟ کمرشل پہ جو ہے ابھی ہم جائیں گے اس سائٹ پر کمرشل پہ، کیونکہ ابھی ہمارا ایکسپیریمنٹل تھا، ہم نے اس کو آپٹیمائز کیا ہے. اب کیونکہ آپٹیمائزیشن اس کی ہو چکی ہے تو اب ہم اس کا نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ کمرشل کی طرف جائیں گے. صحیح. تو وہ کیسے جائیں گے وہ ڈاکٹر عمران صاحب؟ یہ جو آپ کے ٹیکنیکل فیسلٹیز ہیں، ڈفرینٹ چیزیں ہیں، نئی ٹیکنالوجی پہ میں پروفیسر صاحب سے بات کروں گا، لیکن مجھے بتائیے کس طرح سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے ادارے میں؟ جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارا تعلق انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز سے ہے. یہ یونیورسٹی آف کراچی کی ایک بہت ہیوج سائنٹیفک اسٹیبلشمنٹ ہے جس میں مور دین 100 ریسرچرز آر ورکنگ آن ڈفرینٹ کیڈرس. اچھا. اور اس کے ساتھ ہمارے ہزاروں PhD اسٹوڈنٹس وہاں پہ اپنی PhDs کر رہے ہیں. اور ہمارا بیسک ویژن یہ ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ جو ہم سائنٹیفک ریسرچ کرتے ہیں اس کو ہم عوام کے فائدے کے لیے استعمال کریں. اور بایو ٹیکنالوجی ونگ جو ہمارا ہے جس کو ہم وہاں پہ ٹیشو کلچر ٹیکنالوجی پارک کہتے ہیں، TCTP کے نام سے جانتے ہیں، یہ دس از رادر اے اسمال پارٹ آف آور ادر کمپیئر ٹو اوور ادر سیکشنز لائک HEJ ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری PCMB. وہ بہت بڑے بڑے سیکشنز ہیں جس میں بہت زیادہ ہم لوگ کام کرتے ہیں. آج کیونکہ فوکس بایو ٹیکنالوجی پہ ہے تو بایو ٹیکنالوجی میں جس طرح میرے پاس اور بہت سی ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹیز ہیں ICCBS میں، اس میں سے ریسنٹلی مجھے TCTP کی بھی ایڈمنسٹریٹو انچارج بنایا گیا. اور اس میں بھی ہم وہی ویژن لے کے آنا چاہتے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ ہم جو بھی سائنٹیفک ریسرچ کریں اس کو عوام کے لیے وہ یہ بہت ضروری ہے.
اور اس میں ڈاکٹر شاہد صاحب نے جس طرح بات کی کپاس کے بارے میں اور جنجر کے بارے میں خدیجہ نے بات کی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو ہمارے آن گوئنگ ہیں. فار ایگزامپل ہم ریسنٹلی ہم یہ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں بنانا. بنانا میں بیسیکلی آفٹر یہ فلڈ کے بعد ایک ڈیزیز آ گئی ہے جس کو پاناما ڈیزیز کہتے ہیں، جو بہت بڑا ایشو ہے سندھ کے اندر. اچھا، تو اس کے لیے ہم تو اس سے فصل متاثر ہو رہی ہے؟ فصل متاثر ڈیزیز ہوتی ہے بنانا میں اینڈ اس آپ تو ڈرا رہے ہیں فروٹ کے اندر بھی. تو اس کو ہم بیسیکلی یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈیزیز فری بنانا جو ہے وہ اس کے پلانٹس فارمر کو پرووائڈ کیے جائیں. اچھا، ہم نے ٹارگٹ کیا ہے کہ 2025 میں ہم مور دین 1 لاکھ پلانٹس فارمرز کو پرووائڈ کریں گے اپنی یہ تو ڈاکٹر صاحب پورا ایک الگ پروگرام ہو رہا ہے، کیونکہ بنانا ہی آج کل سب سے زیادہ سیل ہو رہا ہے، اور آج کل سیزن چل رہا تھا تو ابھی تھوڑا سا سیزن سردی کی وجہ سے نیچے ہوا. ادروائز تو لوگ کہتے ہیں یار سستا تو بس یہی رہ گیا. تو وہی رہ گیا. اس کے علاوہ ہمارے آرنامنٹل جو فلاورز ہیں اس میں ہمارے پاس آرکڈ کی ایک ہیوج ورائٹی ہے. صحیح. اس کے علاوہ بھی ہم اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو یونیک قسم کے فلاورز ہیں جو پاکستان میں نہیں ہوتے ان کو ہم یہاں پہ کریں اور پھر ان کو عام لوگوں کے لیے یوز کے لیے اس کو. فلاورز تو سر وہ بہت 500 دیر ہوتے پوچھے کیوں تو کہتے ہیں امپورٹڈ ہے. تو یہ ہم زرعی ملک کہتے ہیں اور ہماری چیزیں یہ نہیں ہو سکتے. نئی ٹیکنالوجیز کیا اس وقت جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ پاکستان میں متعارف ہوئی ہیں اور اس کا جو ہے نا پبلکلی یوز ہے لارج اسکیل، وہ کون کون سی ایسی چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہو جائیں تو بہتر ہے اور کیا ہو کیا رہا ہے؟ جی یہ بالکل اس طرح سے تھا ہے کہ ہمارا جو فوڈ سیکورٹی جسے ہم کہیں گے تو اس میں ہمارا ڈپینڈنس سب سے بڑا جو بریک تھرو ہوا تھا وہ اسے ہم کہتے ہیں گرین ریولوشن. وہ 60s میں ہوا تھا اور 70s تک. اب وہ لیول آف ہو گیا، مطلب یہ کہ اب اس کے بعد فردر جو اس میں انکریز ہے وہ ہمیں نہیں مل رہی. دیٹ مینس کہ ہمیں نیو ٹیکنالوجیز پہ جانا پڑے گا. اس میں سے ایک ٹیکنالوجی سے ہم کہتے ہیں کرسپر ہوتی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے آپ ایڈیٹر ہیں، آپ نے ایک بک لکھی ہوئی اور اس میں اگر کوئی مائنر سی چینج کرنا ہو تو اس کو ہم اس ٹیکنالوجی سے اس میں چینج لا سکتے ہیں. صحیح. ہمارا فوکس یہ ہے کہ جینومکس میں جو ترقی ہوئی دنیا میں تو اس سے یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جو ہمارے گرین کی ییلڈ بڑھ سکے. دیکھیں ہماری سب سے بڑی پہلے تو ہے وہ گندم ہے، پھر چاول ہے اور اس کے بعد پھر باقی ساری کراپس ہیں. تو یہ جو ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی جو ہے ہم نے ایکوائر کی اور جو کہ ہم ایک یونیورسٹی کے اندر ہیں تو اس ٹیکنالوجی کو ہم چاہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں خاص طور پہ سندھ کی جامعات میں جو ہے وہ اس کو متعارف کروایا جائے. اس سے پہلے ہم بہت سارے ایونٹ جو ہے وہ اسلام آباد میں، ترکی میں کر چکے تھے اس کرسپر ٹیکنالوجی کے حوالے سے. تو اس کو ہم اب یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا پریکٹیکل ٹریننگ کورس ایک ہو تو وہ انشاءاللہ 28 دسمبر سے شروع ہوگا اور 5 جنوری تک رہے گا. اور اس میں دنیا کے بہت سارے ایکسپرٹ جو ہے وہ لیکچر دیں گے. اور ہمارا اس میں بیسیکلی یہ کہ ہم جو طالب علم ہیں، جو ہمارے اساتذہ ہیں، ان کو ایک نئی ٹیکنالوجیز کے بارے میں متعارف کیا جائے. اور سب سے بڑا ٹارگٹ تو ہمارا یہ ہے کہ ہمارا پر ایکڑ ییلڈ بھی بڑھے. اور دوسرا ایک اور ہمارا بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم روٹی تو کھا لیتے ہیں لیکن کیا وہ نیوٹریشن پوری پرووائڈ کر رہی ہے یا نہیں، یہ بہت بڑا ایشو ہے. تو اس میں بہت سارے نیوٹریشن سے ریلیٹڈ جو ایکسپرٹ ہیں وہ بتائیں گے کہ ہمارے یہاں ڈیفیشنسیز کون سی ہیں اور اس کو کس طرح اوور کم کیا جا سکتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.